یہ شہر کبھی بولتا تھا، اب صرف خاموشی بولتی ہے۔ یہ ایک جملہ کوئٹہ کی آج کی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ آج ہم اسی خاموشی کے پیچھے چھپے ہوئے درد، خوف اور انکہی حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ خاموشی امن کی نہیں بلکہ ایک بہت گہرے دکھ اور تناؤ کی علامت ہے۔ ہماری آج کی یہ ساری گفتگو سیکیورٹی امور کے ماہر محمد عامر رانا کے ایک بہت اہم مضمون پر مبنی ہے، جو حال ہی میں یعنی 30 نومبر 2025 کو روزنامہ ڈان میں شائع ہوا۔ تو آئیے اس تجزیے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ کی آواز آخر خاموشی میں کیسے اور کیوں بدل گئی۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں کتابوں کا نچوڑ، وائرل موضوعات اور وہ خبریں جن پر بات ہونی چاہیے۔ پڑھنے والے ہم، سننے والے آپ۔ تو سب سے پہلے یہ کوئٹہ کی خاموشی ہے کیا؟ دیکھیے، یہ وہ سکون ہرگز نہیں جو امن کے ساتھ آتا ہے، بلکہ یہ ایک شہر کے کھو جانے کی آواز ہے، ایک ایسی فضا جہاں ہر طرف بس خوف اور بے چینی گھل چکی ہے۔ اگر ہم ماضی اور حال کا موازنہ کریں تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ پہلے کا کوئٹہ ہر مشکل کے باوجود اپنی زندگی کی رمق اور اپنے رنگ برقرار رکھتا تھا۔ وہاں کے لوگ غصے کا اظہار بھی کرتے تھے، بحث بھی کرتے تھے اور پھر زندگی اپنے معمول پر لوٹ آتی تھی۔ لیکن آج کا کوئٹہ وہ ایک پریشان کن تناؤ کا شہر بن گیا ہے، جہاں لوگ بس چپ رہتے ہیں اور ایک عجیب گہری ہوتی ہوئی خاموشی ہر طرف چھا رہی ہے۔ اور یہ تناؤ فضا میں اچانک نہیں آیا، اس کی وجہ وہ تبدیلیاں ہیں جنہوں نے روزمرہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ جگہ جگہ قائم چیک پوسٹیں، سڑکوں کی بندش، بار بار انٹرنیٹ کا بند ہو جانا، ان سب نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اسکول بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نقل و حرکت محدود کر دی جاتی ہے اور سرکاری عمارتیں تو جیسے قلعوں کا منظر پیش کرتی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں دو بالکل الگ الگ حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف حکومت کا بیانیہ ہے اور دوسری طرف زمینی حقائق، جو ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کو دیکھیں تو ان کے مطابق اس مہینے کوئٹہ میں صرف 10 کم شدت کے دہشت گرد حملے ہوئے۔ حکومت کے لیے شاید یہ کامیابی اور استحکام کی علامت ہو، لیکن تجزیہ کار اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ حکومت اس خاموشی کو استحکام سمجھ رہی ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق خطرہ ختم نہیں ہوا بلکہ اپنی شکل بدل کر مزید پھیل رہا ہے۔ حکومت کوئٹہ میں صرف 10 حملوں کو دیکھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے بلوچستان میں پچھلے 3 مہینوں میں 52 حملے ہوئے ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ صورتحال قابو میں ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ شورش پسند گروہوں نے اپنی کارروائیاں اب سندھ تک پھیلا دی ہیں۔ اور اس پھیلتے ہوئے خطرے کا ایک واضح ثبوت حال ہی میں حیدرآباد میں پولیس یونٹ پر بلوچ ریپبلکن گارڈز کا حملہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تنازع اب صرف بلوچستان کی حدود میں نہیں رہا، جو سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک نیا اور بہت سنگین چیلنج ہے۔ یہ صورتحال ہمیں ریاستی رد عمل کی طرف لے جاتی ہے، اور یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ طاقت کا استعمال کس طرح خود ایک اور پیچیدہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ دیکھیں، شورش سے نمٹنے کے لیے عام طور پر 2 طرح کی حکمت عملی ہوتی ہیں۔ ایک ہے کائنیٹک، یعنی طاقت کا استعمال، جس میں فوجی اور پولیس کارروائیاں شامل ہیں۔ دوسری ہے نان کائنیٹک، جس میں بات چیت، سیاسی عمل اور مسائل کی جڑوں کو حل کرنا شامل ہوتا ہے۔ مضمون کے مطابق ریاست کے پاس اس وقت کوئی واضح نان کائنیٹک منصوبہ نظر نہیں آتا، اور جب ریاست صرف طاقت پر انحصار کرتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک منفی چکر شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے عوام اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان اعتماد کی خلیج گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے باغیوں کے بارے میں اہم معلومات ملنا بند ہو جاتی ہیں، اور آخرکار عام لوگ کسی بھی فریق کا ساتھ دینے سے بچنے کے لیے مکمل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس پورے چکر کا سب سے زیادہ بوجھ اور اثر عام شہریوں پر پڑتا ہے، جو 2 پارٹوں کے بیچ میں پس رہے ہیں۔ آئیے اب ذرا اس تنازع کی انسانی قیمت پر نظر ڈالتے ہیں۔ بھلے ہی کوئٹہ میں بم دھماکوں میں کمی آئی ہو، لیکن صوبے کا اجتماعی صدمہ ختم نہیں ہوا۔ نوجوانوں کی گمشدگیوں اور پرامن احتجاج کرنے والے رہنماؤں کی گرفتاریوں جیسے واقعات اس صدمے کو ہر روز مزید گہرا کر رہے ہیں۔ اس خاموشی کے پیچھے یہ ایک نہ ختم ہونے والا درد چھپا ہوا ہے۔ اور جو ہنگامی پابندیاں نومبر میں لگائی گئی تھیں، اب ڈر ہے کہ کہیں وہ معمول ہی نہ بن جائیں۔ صوبے کے اندر ٹرانسپورٹ پر پابندی، موبائل اور ڈیٹا نیٹ ورکس کی بندش اور تعلیمی اداروں کی تالہ بندی، یہ وہ اقدامات ہیں جو پہلے صرف کچھ دنوں کے لیے ہوتے تھے، لیکن اب ہفتوں تک جاری رہتے ہیں۔
اور یہی وہ سوال ہے جو ہر شہری کے ذہن پر ایک بوجھ کی طرح ہے۔ کیا یہ پابندیاں اب مستقل ہو جائیں گی؟ خاص طور پر تب جب ان سخت اقدامات کے خلاف کوئی خاص عوامی مزاحمت بھی نظر نہیں آتی، جو اس خاموشی کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اتنی پیچیدہ صورتحال کے پیچھے بلوچستان کا عام آدمی صوبے کے مسائل کی جڑ آخر کس چیز کو سمجھتا ہے؟ عام لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اصل مسائل صوبے کی سیاسی معیشت اور ان تخریبی عناصر کے اثر و رسوخ میں ہیں جو اس عدم استحکام سے براہ راست فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مطلب یہ صرف شورش کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ وسائل پر کنٹرول اور طاقت کی ایک گہری جنگ ہے۔ یہ تخریبی عناصر، جنہیں سپوائلرز بھی کہا جاتا ہے، افغان اور ایرانی سرحدوں سے لے کر حب تک پھیلے ہوئے تنازعات والے علاقوں میں پھلتے پھولتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے جان بوجھ کر عدم استحکام کو ہوا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم اور پریشان کن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر عام لوگ جانتے ہیں کہ یہ خرابی پھیلانے والے عناصر کون ہیں، تو پھر ریاستی ادارے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے، یا بعض اوقات ان پر انحصار کیوں کرتے نظر آتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ریاست پر عوامی اعتماد کو مزید ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اور آخر میں مضمون کا یہ طاقتور جملہ کہ جو لوگ خاموش ہیں وہ بس دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کوئی ان کی خاموشی کو سمجھے گا اور اس درد کا علاج پیش کرے گا، یعنی یہ خاموشی رضامندی نہیں بلکہ سمجھنے اور زخموں پر مرہم رکھنے کی ایک بے آواز فریاد ہے۔ تو یہ تجزیہ ہمیں اس ایک بنیادی سوال پر چھوڑ جاتا ہے، اس خاموشی کو کون سمجھے گا اور اس کا علاج کون کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئٹہ اور پورے بلوچستان کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔